اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس ویڈیو میں بات کروں گا جو مرکزی مجرم ظہیر احمد ہے، اس کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے، اس کی جو لیڈر ہے زنیرہ ماہم کے بارے میں۔ زنیرہ ماہم کی طرف سے ایک لائیو کیا گیا گزشتہ دن، جو اس نے بات کی اور جو اس نے خاص طور پر مہدی کاظمی صاحب کو چیلنج کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں مہدی کاظمی صاحب کو نہیں چھوڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان کو ہرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ 6 جنوری 2023 سے بچی اپنے والد کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی ہے، اور کمرہ عدالت میں جب مجرم ظہیر بھی موجود تھا اور اس کا سہولت کار سعید رند ڈی ایس پی سی بھی موجود تھا، اس کے باوجود وہ اپنے والدین کے پاس گئی ہے۔ اس کے بعد سے سوشل میڈیا ونگ جو ظہیر کا ہے، اس نے مسلسل جو ہے نا وہ مختلف افراد کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جو مہدی صاحب کے حق میں بولتے ہیں۔ کبھی خاتون یوٹیوبرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی مہدی صاحب کی فیملی کو، کبھی مرد یوٹیوبرز کو بھی، ایک دو مرد بھی شامل کیے گئے ہیں جس میں سوراب برکت، وقار بگا وغیرہ شامل ہیں، اور ساتھ میں خواتین خاص طور پر نجم زہرا، بشرا شکیل، مہرین سبطین اور ماریا علی بھی اب اس فہرست میں شامل ہیں، یا اسد عباس جعفری ہوں اور ڈاکٹر لبنہ، اور اس طرح باقی سب لوگ۔ جس طرح کی گندی باتیں ڈاکٹر لبنہ کے بارے میں کی گئی، یقیناً ایک عورت کے معیار سے گری ہوئی باتیں کی گئیں، مگر آج تک مہرین سبطین کے چیلنجز کے باوجود زنیرہ ماہم نے کبھی اپنا نکاح نامہ پیش نہیں کیا، نہ ہی کبھی اپنی تعلیمی اسناد پیش کی ہیں۔ اب یہ کوئی تو بات ہے جس کے اوپر پردہ داری ہے، نکاح ہوا یا نہیں، بہرحال یہ تو اس بات پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ تعلیمی اسناد اگر ہوتی تو سامنے آتی، بہرحال یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ لیکن اب مہدی کاظمی صاحب کو باقاعدہ چیلنج کیا جا رہا ہے، اور مہدی کاظمی صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کا ریکارڈ جو ہے وہ نادرہ کی، ان کے بہن بھائیوں کا ریکارڈ نادرہ میں نہیں ملتا۔ وہ بقول پاکستانی ملک علی کے کہ اب آئیں بائیں شائیں ٹوٹیاں مارنے کے بجائے حقیقت پہ، پوائنٹ پہ بات کریں، مدعے پہ بات کریں تو بہتر ہوگا، ورنہ وہ کہتا ہے کہ نا کہ مت مارو اور بلکہ پوری چھت مارو۔ تو اس حساب سے یہ ہے کہ جی جو کیس ہے وہ مہدی صاحب کا نادرہ ریکارڈ کا نہیں ہے، وہ ایک بچی کے اغوا کا کیس ہے، جس میں بچی کو گھر سے ورگلا کر اغوا کیا گیا اور اس کو آگے بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس مدعے پہ بات نہیں ہوتی۔ ظہیر نے جو گو فنڈ می بنایا اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ ظہیر نے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا اور اس پہ اس نے سوشل میڈیا کے افراد کی دھجیاں بکھیری، اس پر بات نہیں ہوتی۔ ظہیر کی جو درخواستیں خارج ہوئیں، بلکہ یوں کہوں کہ کسٹڈی کی درخواست جو اس نے واپس لے لی، خارج تو نہیں ہو، خارج تو خیر ہو ہی جانی تھی، لیکن اس نے واپس لے لی، اس پر بات نہیں ہوتی۔ مہدی صاحب پر بات ہوتی ہے پرسنل اٹیک۔ دیکھیے مہدی صاحب چاہے کچھ بھی ہیں، پرسنل اٹیک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سچے ہیں۔ وہی ملک علی والی بات کہ چھت مارو، مت مارو بلکہ پوری کی پوری چھت مارو، عقل کے ناخن لو۔ مہدی صاحب جیسے بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن اس بچی کے کیس میں وہ سچے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔